السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ نہایت بزرگ اور برتر ہے وہ یعنی اللہ، جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، پوری یونیورس کا کنٹرول ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا، موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ وجہ کیا بتائی؟ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے، ٹیسٹ کر کے دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الملک کی پہلی دو آیات تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ بڑی اہم صورت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اور اس کی فضیلت کے تعلق سے کہ جو یہ صورت اگر پڑھ کے سوئے روز رات میں سونے سے پہلے تو اس کے قبر کے عذاب میں جو ہے کمی واقع ہوگی، تو اتنی اس کی اہمیت ہے۔ اور اس میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات فرمائی کہ موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا، موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ جو موت اور زندگی جو دی ہے، اللہ تعالیٰ اس زندگی کے اندر یہ دیکھنا چاہتا کہ تم میں سے کون ہے وہ جو اچھے عمل کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر میں اور ہمارے سامنے باتیں آئیں گے، لیکن سورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کا نام، زمان نزول، مرکزی مضمون کے تعلق سے چند نکات ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے فقرے تبارک الذی بیدہ الملک کے لفظ الملک کو اس سورے کا نام قرار دیا گیا۔ اس کا نزول کسی معتبر روایات سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، مگر مضامین اور انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ سورہ الملک پارہ نمبر 29 میں ہے یہ۔ اس کا جو موضوع مضمون ہے، اس میں ایک طرف مختصر طریقے سے اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے، اور دوسری طرف بڑے مؤثر انداز میں ان لوگوں کو چونکایا گیا جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ غفلت کی زندگی یعنی بے مقصد زندگی، کھائے پیے سوئے، جیسے جانور زندگی گزارتا ہے ویسے ایسے، تو بے مقصد زندگی غفلت والی ہوتی ہے۔ مسلمان کی، مومن کی زندگی با مقصد ہونی چاہیے۔ تو یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی صورتوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اسلام کی ساری تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو پیش کر دے، آپ کو دنیا میں بھیجنے کے مقصد کے تعلق سے بتاتی ہے، مگر تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ، شارٹ، تاکہ وہ بتدریج لوگوں کے ذہن نشین ہوتی چلی جائیں۔ اس کے ساتھ ان میں زیادہ تر زور اس بات پر صرف کیا جاتا کہ لوگوں کی غفلت دور کی جائے، ان کو سوچنے پر مجبور کیا جائے،
اور ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کیا جائے۔ یہ چیز ہمارے اندر بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم جو ہے دنیا میں ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ بحیثیت مومن، بحیثیت امت مسلمہ کے فرد ہوتے ہمارا اہم کام یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بناتے ہوئے ہم اقامت دین کے لیے کام کریں، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ تو یہ جو ہے ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تو جو بھی دین کے نظام کو قائم کرنے میں ہماری صلاحیت، ایفرٹس، وقت، مال لگتا ہے، اسے لگانا چاہیے، اس کو لگانا چاہیے، اور یہ اسی چیز میں ہم کو سیٹسفیکشن رہے گا۔ دنیا کے کسی بھی چیز حاصل کرنے میں سیٹسفیکشن یا سیلف کنٹینٹمنٹ نہیں ہوگا جتنا ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس دین کو قائم کرنے کے لیے اسٹرگل کریں گے تو ہمارے اندر سیٹسفیکشن ہوتا۔ ہم پھر یہ نہیں ہوتے کہ جو ہے پریشان نہیں ہوتے، اور پھر جو ہے ہمارے با مقصد ہم زندگی گزارتے، بے مقصد جانور کی طرح نہیں، بلکہ ہم جو ہے ایک اصول اور ایک مقصد کے لیے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ کلیئرٹی ہمارے اندر ہونا چاہیے، مقصد، آبجیکٹیو، ایم ہمارا کیا ہے زندگی کا، وہ ہمارے اندر کلیئر ہونا چاہیے۔ پھر آگے ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو احساس دلایا ہے کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے، جس یونیورس کے اندر رہتا ہے، وہ ایک انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے، آرگنائزڈ اور سسٹمیٹک کنگڈم ہے، یونیورس ہے، جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب یا نقص یا مسٹیک یا خلل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑی نشانی ہے۔ یہ انسان علم سے ڈرنا نہیں، جتنا علم، تحقیقات، انکشافات، سائنسی معلومات ہمارے سامنے آتی ہیں، اتنا ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے، چونکہ علم ہمیں جو ہے اس طرف لے جاتا ہے، ایمان کی طرف لے جاتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ہم عمل بھی کریں گے۔ ایمان اگر ہمارا یقین کمزور ہوگا تو پھر ہمارے عمل کے اندر بھی جو ہے نا پھر کمی واقع ہوگی۔ تو اسی لیے ضروری ہے علم حاصل کرنے سے گھبرانا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر مرد عورت کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے، کمپلسری ہے۔ کم سے کم یہ ایسا نہیں، اس اسلام نے یہ نہیں کیا، ڈفرینس نہیں رکھا، بلکہ اسلام نے علم حاصل کرنے کے لیے عورت اور مرد دونوں کو پروموٹ کیا، دونوں کو جو ہے ہمت افزائی کی، دونوں کو جو ہے موٹیویٹ کیا کہ علم حاصل کرو۔ علم حاصل کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا۔ تو یہ کائنات، یہ یونیورس جو ہے بہت سسٹمیٹک ہے، اور اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ آپ یہ اتنا صحیح سوچئے کہ اس سولار سسٹم کے اندر بھی ہزاروں، لاکھوں، بلکہ یہ کومیٹس ہو گئے، میٹیورائٹس ہو گئے، ان تمام چیزوں کو جو ہے یہ گردش میں ہے، یہ گردش میں ہے، اور کوئی ٹکراتے نہیں جب تک اللہ نہیں چاہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے پاس جو ایک خبر آئی تھی، ایک ایسٹیرائڈ، بہت بڑا جو ہے ایسٹیرائڈ جو ہے بہت بڑا زمین کے ڈائریکشن میں آ رہا ہے، تو اگر ٹکرا جائے تو پھر پورا نظام جو ہے درم برم ہو جائے گا۔ لیکن سائنسدانوں نے کیا کیا؟ اس کے راستے کو ڈائیورٹ کیا، اس کو توڑ دیا۔ اس طریقے سے ایسے چیزیں جو ہے ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظم ہے، جو سسٹم، جو اسکیم آف تھنگس جسے ہم کہتے ہیں، وہ بہت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔ تو یہ ایک بڑی نشانی ہے جو ہمیں اس کے اوپر یہ کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے
اور اسے سبق لینا چاہیے۔ پھر آگے اس سلطنت کو عدم سے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ ہی لایا ہے، اور اس کی تدبیر اور انتظام اور فرمانروائی کے تمام اختیارات بھی بالکلیہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ اتنے بڑے نظام کو چلانا، یعنی پوری یونیورس کے اندر یہ ہماری زمین، ارتھ، کرۂ ارض جسے اردو میں کہتے ہیں، تنکے کی مانند ہے، تنکا، ڈاٹ جو ہوتا ہے نا، اتنا ہی ہے بس، اس سے زیادہ نہیں، اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی کائنات، تو اس کائنات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اسی اللہ کو سمجھنا چاہیے کتنا بڑا اللہ ہے۔ پھر جو ہے پھر ہمارا ضمیر جو ہے پھر پکار اٹھتا، پھر ہم اس طرف جو ہے اس کے ہم طرف جو ہے پھر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ پھر آگے اختیارات پورے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے ساتھ انسان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی انتہائی حکیمانہ نظام میں وہ بے مقصد پیدا نہیں کر دیا گیا، بلکہ یہاں اسے امتحان کے لیے بھیجا گیا، اور اس امتحان میں وہ اپنے حسن عمل ہی سے کامیاب ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون جو ہے وہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ آیت پھر 6 سے 11 تک کفر کے وہ ہولناک نتائج بیان کیے گئے جو آخرت میں نکلنے والے ہیں، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر تمہیں اسی دنیا میں ان نتائج سے خبردار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ تاکہ انسانوں کو، ابھی سورہ نوح کا ہم نے مطالعہ کیا، اس میں بات آئی نا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ لوگوں کو صحیح راہ راست ہدایت کی طرف لے چلے۔ تو انہوں نے جو ہے نتائج سے خبردار کر دیا۔ اب اگر یہاں تم انبیاء علیہ السلام کی بات مان کر اپنا رویہ درست نہ کرو گے تو آخرت میں تمہیں خود اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو سزا تم کو دی جا رہی فی الواقع تم اس کے مستحق ہو۔ ظاہر ہے کہ انسان اگر غور کرے تمام کائنات میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے استعمال کر رہا ہے، اور اس استعمال کرنے کے بعد اللہ کا حق ادا نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ظلم کرے جیسا ہوگا، اور پھر جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اس کی سزا کا جو ہے وہ مستحق ہو۔ پھر آگے آیت نمبر 12 اور 12 سے 14 تک یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی کہ خالق یعنی پیدا کرنے والا اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، وہ تمہاری ہر کھلی چھپی بات حتیٰ کہ تمہارے دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔ جو دکھنے والے، نہیں دکھنے والے، اندھیرے میں کرنے والے، جنگل میں کرنے والے، کہیں بھی بند کمرے میں کرنے والے، ہر اعمال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقف ہے۔ بلکہ ہمارے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں، ہمارے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں، ان تمام سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے واقف ہے۔ لہٰذا اخلاق کی صحیح بنیاد یہ ہے کہ انسان اس اندیکھے اللہ کی باس پرس حساب کتاب سے ڈر کر برائی سے بچے۔ یہ ہے نا، قرآن مجید میں بار بار ہم کو وارن کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، چاہے دنیا میں کوئی طاقت اس پر گرفت کرنے والی ہو یا نہ ہو، اور دنیا میں اس سے کسی نقصان کا امکان ہو یا نہ ہو، یہ طرز عمل جو لوگ اختیار کریں گے وہی آخرت میں بخشش اور اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ یہ ہے اسلام، جو ہے یہ ہے کہ انسان اکاؤنٹیبل ہے، انسان جو ہے ان اکاؤنٹیبل نہیں ہے، یعنی جو بھی پیدائش سے لے کر موت تک جو بھی جو عمل کر رہا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کو جواب دینا ہے، یہ چیز حساب دینا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہی بات آیت نمبر 2 میں جو ہے بتائی گئی ہے۔ تو بقایا انشاءاللہ آئندہ
ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔